تشدد پانچواں حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جس طرح سقراط، افلاطون اور ارسطو کا زمانہ یونانی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ یورپ اور پھر تمام دنیا کی تاریخ اور فلسفے میں نہایت اہم دور قرار پاتا ہے، اسی طرح ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 19ویں صدی علوم جدیدہ کی ترقی اور نشو و نما میں حیرت انگیز طور پر انسانی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس صدی میں طبی علوم کے علاوہ معاشرتی علوم نے بھی تاریخ ساز رفعتیں حاصل کی۔ ڈارون، فرائڈ، کارل مارکس، آئنسٹائن اور اقبال نے اپنے اپنے علمی میدانوں میں نئے افق اور نئے مدار دریافت کیے اور نئے نظریات کو تحقیق اور مشاہدے کی روشنی میں پرکھنے کی جرأت عطا کی۔ جدید نفسیات نے انسانی رویوں کے معاملے میں تجربے، مشاہدے اور تجزیے کے استعمال کو لازمی قرار دیا۔ سائنسی رویے کی کسوٹی پر انسانی نفس کے عوامل کو جانچنے اور پرکھنے کے اصول مرتب کیے۔ نفسیات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم دشمنی، محبت، نفرت، خوف، دہشت، رقابت، رفاقت، ہمدردی، ظلم، ندامت، پشیمانی اور ملامت جیسے جذبوں اور رویوں کے بارے میں جب علم اور سائنس کی سطح پر بات کریں تو ہمارے سامنے ایک ایسی کسوٹی ہونی چاہیے کہ ان جذبوں کے مبادیات اور جزویات کا تجزیہ کرتے ہوئے نفسیات کے اصول یکساں طور پر چسپاں کیے جا سکیں، اور ہمیں علمی سطح پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان جذبوں کی افراط اور تفرید سے انسانی عمل اور انسانی شخصیت اور نفس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کس جذبے کی کس نوعیت کو اور کس خاصیت کو آپ ایک عام صحت مند فرد کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور وہی جذبہ اگر ایک خاص حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو آپ اس کو غیر معمولی قرار دیں گے یا غیر صحت مندانہ گردانیں گے۔ معاشرے میں صحت مند فرد کا طرز عمل کیا ہوگا اور مریض یا مریضانہ ذہنیت رکھنے والا شخص کس طرح کا رد عمل دکھائے گا۔ اب یہاں تشدد کے مسئلے کو ہی آپ پیش نظر رکھ لیں۔ پہلے تو تشدد کی آپ کو کوئی تعریف تجویز کرنا پڑے گی۔ ہم کسے تشدد کہتے ہیں؟ آیا تشدد کسی ایسے عملی اظہار کا دوسرا نام ہے جس سے تشدد کرنے والا شخص اپنے عمل سے غیر معمولی طور پر کسی دوسرے فرد یا افراد کو اذیت یا تشویش کی کیفیت میں مبتلا کر دے، چاہے وہ اذیت ذہنی ہو یا جسمانی یا اخلاقی اور روحانی، یا پھر وہ مادی سطح پر کوئی نقصان پہنچانے والی کیفیت ہو۔ تشدد کے زمرے میں ہر وہ طرز عمل یا طرز سخن آ جائے گا جس سے دوسرے افراد یا ایک واحد شخص معروضی سطح پر اپنے آپ کو معمول سے زیادہ اذیت یا دکھ اور درد کی کیفیت میں مبتلا محسوس کرتا ہے، وہ چاہے میں سخت کلامی یا بد کلامی ہی ہو، یا کوئی ایسا فعل جس سے انسانی نفس کو ایسی ٹھیس لگے جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو، چاہے وہ ٹھیس ذہنی ہو یا جذباتی یا جسمانی اور مادی۔ آپ اسے جب ایسی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں جو معمولات زندگی سے ہٹ کر ہے تو آپ کا رویہ متشددانہ ہو جاتا ہے، اور جب اس میں ایسی شدت یا شدید رنگ پیدا ہو جاتا ہے جس سے دوسرا انسان اپنے آپ کو کسی حد تک مجروح سمجھتا ہے اور اپنے لیے نقصان دہ قرار دیتا ہے تو عرف عام میں اس فعل کو تشدد ہی قرار دیا جائے گا۔ یہ تو ایک روزمرہ کا استعمال ہو گیا کہ ہم ہر اس حرکت یا فعل کو تشدد کے زمرے میں شمار کریں گے جس نے دوسرے انسان یا فرد پر اس طرح نفسیاتی اعتبار سے اثر کیا ہے کہ وہ غیر معمولی ہیجان یا اذیت یا تشویش میں مبتلا ہو گیا، یا اس پر خوف اور غم کی کیفیت طاری ہو گئی، اور یا اس کے بالکل برعکس وہ بھی طیش، اشتعال اور غصے کے جذبے سے دوچار ہو گیا۔ ایسا فعل تشدد ہی کہلائے گا۔
لیکن اس تعریف کو ہم بہرحال اس وقت تک جامع قرار نہیں دے سکتے جب تک ہم نفسیات کے مروجہ اصولوں اور نظریوں کو تشدد کے اجزائے ترکیبی کے تجزیے کے لیے خاطر خواہ حد تک استعمال کر کے نہ دیکھ لیں۔ تشدد بھی ایک بنیادی انسانی رویہ ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے انسانی تاریخ کا اور انسانی نفسیات کا ہمیں اس رنگ میں مطالعہ کرنا ہوگا کہ ہم معاشرے کی ابتدائی تشکیل کے ساتھ تشدد کے اجزائے ترکیبی کا بھی جائزہ لے سکیں اور ان اسباب کا بھی بغور مطالعہ کر سکیں جن سے انسانی معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر تشدد کی پرورش اور نشو و نما ہوئی ہو، اور کس طرح یہ ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے موجودہ دور تک آ پہنچا ہے کہ اب یوں دکھائی دیتا ہے کہ تشدد کے سیلاب کے سامنے بند باندھنا ہی بہت کٹھن ہو گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم کسی بنیادی جبلت مرگ کے نرغے میں آن پھنسے ہیں اور ہمیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں دے رہا۔